ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ ملک بھر میں ایک حساس مسئلہ، سلگتا مسئلہ موضوع بحث ہے یونیفارم سول کوڈ، جس کے تعلق سے پورے ملک بھر میں نفرت کی فضا، ہوا، بدامنی، بدسکونی پھیل رہی ہے۔ کافی سارے ملک کے مختلف اقوام اپنے اپنے طور پر حیران اور پریشان ہیں۔ بالخصوص مسلم امہ، مسلمان قوم اپنے اعتبار سے بہت زیادہ حیران اور سرگرداں ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے موقع پر یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے کئی ساری باتیں، کئی ساری اس کی تعلق سے اہم گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملک کے فائدے اور نقصان کے تحت آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی تھی۔ اس موقع پر بھی چونکہ مسلم پرسنل لا ایک بہت ہی گہرا، بہت ہی اہم اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اب تک مسلمانوں میں مسلم پرسنل لا کے سے ناواقف ہیں،
پتہ بھی نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لا کہتے کس کو ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جب زمین پر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرمایا، اور یہ فرمان صرف حضرت آدم اور حضرت حوا کو نہیں تھا، بلکہ ان کے واسطے سے ان کو، ان کی آل کو، ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو، ان کی پوری تا قیامت نسل کو یہ پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم یہاں سے چلے جاؤ دنیا میں، اور پھر تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، قوانین آئیں گے، دنیا میں تم رہو گے، زندگی گزارو گے، بہت سارے موڑ سے، بہت سارے حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ ہر موڑ پہ زندگی گزارنے کا ایک قانون آپ کے پاس آئے گا، اسی قانون کو فالو کر کے، اس کی اتباع کر کے تمہیں چلنا پڑے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے قانون زندگی، نظام زندگی آپ کے سامنے آئے گا، اور جو شخص میرے ان قوانین کی اتباع کرے گا، میرے ان قوانین کو مانے گا، دنیا کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانے گا، اس کو ٹھکرائے گا، میرے قانون کی پاسداری کر کے اس کے حساب سے چلے گا، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہو، چاہے کامن سول کوڈ کے نام پر ہو، چاہے اور کسی بل کے نام پر ہو، ان تمام قوانین کو رد اور ریجیکٹ کر کے جو میرے بھیجے ہوئے، میرے بنائے ہوئے قرآن کے تحت، حدیث کے تحت جو قانون تم تک آئے گا اور جو اس کے حساب سے شخص چلے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری ماننے والوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، بے فکر رہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے گا، میری ماننے والوں کو۔ یہ صرف حضرت آدم کو نہیں تھا، بلکہ ہمیں ان کے واسطے سے ہمیں بھی تھا، ہماری اولاد کو بھی ہے، ہمارے آنے والی نسل کو بھی ہے، تا قیامت ہر انسان کو ہے، صرف مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو یہ وہاں سے شریعت، قوانین زندگی گزارنے کے چلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر امت میں، ہر قوم میں ایک شریعت نافذ کرتا رہا، قانون بناتا رہا، ان کے رہن سہن، ان کے وہاں کے کلچر، وہاں کے گزارنے کے زندگی کے قوانین کے حساب سے ان کو ایک الگ الگ شریعت قوموں کے حساب سے دیتے رہے، برادریوں کے حساب سے دیتے رہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی، ہم نے ایک ان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک قانون بنایا، لا بنایا، ایک نہج بنایا، ایک منہاج بنایا۔ تو ہر زمانے سے یہ قانون چلتا رہا گزارنے کا، زندگی گزارنے کے ایک عام آدمی کے پوری زندگی میں، 60-70 سالہ زندگی میں کون کون سے حالات اسے درپیش ہوتے ہیں، یہ بھی سامنے آپ حضرات کے سامنے بات آ جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر امت میں یہ شریعت نافذ کرتا رہا، نہج نافذ کرتا رہا، تھوڑا بدل کر اس کو ویریفائی کرتے ہوئے۔
لیکن مذہب اسلام تو حضرت آدم سے ہی چلتا رہا ہے۔ اسی طرح اب یہ جو چلتا رہا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اپنا حکم نافذ کیا اور کہا آیت کی شکل میں، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت انسانیت کو یہ پیغام دے دیا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو حلال ہے وہ تا قیامت حلال، جو حرام ہے وہ تا قیامت حرام، جو جائز ہے وہ تا قیامت جائز، جو ناجائز ہے وہ تا قیامت ناجائز ہے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو اور چاہے کسی ملک والے اپنا اپنا قانون بنائے، چاہے وہ کامن سول کوڈ کے نام پر بنے، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر بنے، چاہے پارلیمنٹ میں چاہے جس شکل میں وہ بل پاس ہو کر کے نافذ کرنے کی کوشش کرے، تب بھی اللہ کا یہ بنایا ہوا قانون نہیں بدل سکتا، اور اللہ کو ماننے والوں کو تمام کو انہی احکامات کو ماننا پڑے گا، چاہے اس میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان نظر آتا ہو، چاہے بظاہر ان کو فائدہ نظر آتا ہو، ہر حال میں وہ قرآن و حدیث کا پابند ہوگا۔ جیسے ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، ان تمام آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہر حال میں اپنی زندگی کے ہر موڑ میں، اپنی ہر زندگی کے ہر کام کاج اور کارنامے میں، ہر حال میں وہ قرآن و حدیث کا پابند ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو چھوڑ کر کسی کی نہیں مان کر کے چلے گا، ہر حال میں وہ پابند ہے، چاہے اس کو نقصان نظر آتا ہو۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل سود کو لے لیجئے، سود کو لے لیجئے، اگر کسی مسلمان کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 50 لاکھ روپے ہے، اور وہ پیسہ لے کر کے وہ بینکنگ سسٹم میں کسی بینک میں جمع کرے، سیونگ اکاؤنٹ میں، اب اس کو ہر مہینہ منتھلی، بلکہ آج تو ہر دن کا آ گیا، ہر دن اس کو انٹرسٹ میں کتنا پیسہ ملے گا؟ بہت سا مل سکتا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت اور مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بینک میں رکھے، ہر مہینہ اس کو منتھلی ملتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ بظاہر دیکھا جائے تو خوب فائدہ ہے، گھر بیٹھے خوب کھاؤ پیو، لیکن مسلمان قرآن کا پابند ہے، حدیث کا پابند ہے، اتنا فائدہ ہونے کے باوجود وہ انٹرسٹ کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کہ وہ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھا تو پیسہ آیا تو وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، وہ پیسہ لے کر کے کسی غریب پر خرچ کرے گا، یہ ہے۔ اسی طرح آپ شراب کا دیکھ لیجئے، شراب ایسے بے روزگاری ہمارے ملک میں ہر دن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، شراب کی تجارت اگر کوئی شروع کرے تو کیا وہ نقصان میں رہے گا؟ اگر کوئی شراب کی تجارت یا کاروبار شروع کرے، بزنس شروع کرے، تو کیا وہ نقصان میں رہ سکتا ہے؟ کتنا فائدہ ہے اس میں۔ اگر چھوٹی سی دکان بھی اگر اسٹارٹ کرے، اسے کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اسے پبلکسٹی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اسے کارڈ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں، دکان اوپن، شاپ اوپن ہو رہا ہے، اس کے نام پر کسی ایک MLA کو بلا کر، کسی حکمران کو بلا کر پروگرام کرانے کی بھی ضرورت نہیں، کھول دیا کافی ہے، دوسرے دن سے لمبی لائن لگ جائے گی، خوب فائدے پر فائدہ۔ اتنا فائدہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان پہلے یہی دیکھتا ہے اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ بے روزگاری کے ایسے شدید عالم میں بھی مسلمان اس شراب کے کاروبار کو نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے اللہ مجھے منع کرتا ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے لیے ناجائز ہے، میں نہیں کر سکتا، چاہے میں جس حالت میں بھی ہوں، پھانسی پر لٹکنے کی میری نوبت بھی آ جائے تب بھی میں شراب کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ آج مسلمان اس سے بچا ہوا ہے، بہت سارے مسلمان اس سے بچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جوا دیکھ لیجئے، جوا بھی آج اگر کوئی لگا لے تو اس کی قسمت سے وہ آگے بہت پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں
وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان تمام پر مسلمان عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے وہ قرآن کو دیکھتا ہے۔ آپ اسے اگر شریعت کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، کھلے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو پوری شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک وہ حصہ، شریعت کا ایک وہ حصہ جس پر پورے عوام الناس عمل کر سکتے ہیں، پورے عوام، پوری دنیا کے سارے مسلمان، ہر مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک شریعت کا وہ حصہ ہے، جیسے عبادات ہیں، نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ محکوم ہو، ہر صورت میں اس کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کو حج کا حج فرض ہے تو حج کرنا، تمام چیزیں اس کو کرنی پڑے گی۔ ایک حصہ شریعت کا یہ ہے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں، ہر ایک کو کرنا، ہر ایک کو عمل کرنا لازمی ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا وہ حصہ ہے جس پر صرف حکمرانوں کو عمل کرنا ہے، جس میں عام آدمی کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف لیڈر، سیاسی لوگ، حکومت چلانے والے، ان لوگوں کو اس حصے پر عمل کرنا ضروری ہے جس میں عام آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا۔ شریعت کا وہ حصہ جو تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور فرض ہے، وہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادات، نماز، روزہ وغیرہ۔ دوسری چیز آئلی قوانین ہیں، اسی کو سول کوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آئلی قوانین میں بھی ہر مسلمان پابند ہے۔ آئلی قوانین کون کون سے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تقریباً آئلی قوانین میں 16 قسم کے قوانین ہیں جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا، اس کے بغیر وہ اس کا نظریہ مکمل نہیں، اس کے عقائد مکمل نہیں، اس کے ایمان مکمل نہیں۔ آئلی قوانین تقریباً 16 قسم کے ہیں، تو جیسے نکاح، طلاق، خلا وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری قسم معاملات ہے، معاملات جیسے لین دین تجارت میں ہو، قرض کسی پر کسی کو دے رہا ہے، لے رہا ہے، اس میں بھی وہ اسلامی قوانین کا پابند ہے۔ کرائے پر اپنا گھر کسی کو دے رہا ہے، کسی سے کرائے پر گھر لے رہا ہے، اس میں بھی معاملات ہیں، اس میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتا ہے، یہ تمام کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں رہے گا۔ اسی طرح چوتھی قسم معاشرت، رہن سہن، معاشرت میں آدمی کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، یہ بھی معاشرتی مسائل ہیں، یہ بھی تمام کو عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ حاکم ہو، ہر ایک کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کپڑا پہننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف امام صاحب یا مفتی صاحب یا مولانا صاحب یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، داڑھی جبہ وغیرہ رکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے امیروں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے خاندان والوں کا کام نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ شرعی مسائل جتنے ہیں، سنتوں پر چلنا، مستحبات پر چلنا، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اسلام کا ایک قوانین، یہ جو حصہ ہے شریعت کا، یہ تمام کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ابھی جوان ہوں بعد میں عمل کروں گا، جوان ہوتے ہوئے ابھی مجھے ہینڈسم دکھنا ہے، خوبصورت دکھنا ہے، جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، تب میں ان تمام چیزوں پر عمل کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا حلال اللہ تعالیٰ نے بنایا وہی کھانا پڑے گا، جو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اسے بچنا پڑے گا، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے اور وہ کوئی عام آدمی ہو۔ تو یہ شریعت کا وہ حصہ ہے جس پر تمام لوگوں کو عمل کرنا لازمی ہے۔ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج مسلم پرسنل لا کو مجھے سمجھانا ہے۔ اسی طرح شریعت کا وہ حصہ جس پر صرف حکمرانوں کو عمل کرنا ہے، لیڈروں کو عمل کرنا ہے، حاکموں کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ بھی 4 ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہے دستور قانون،
یعنی سیاست شرعیہ، جہاں لیڈران اور حکمران حکمرانی کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، حکومت کرنے میں بھی اگر وہ مسلمان ہے تو اس صورت میں وہ شرعی قوانین کو دیکھے گا، شرعی حساب سے سیاست کرے گا۔ یہ سیاست ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی سے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مال ہڑپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، برسر اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے حاکمیت اس کو دیا ہوا ہے، رعایا پر وہ حکومت اور سلطنت کرتا ہے، تو اس صورت میں شرعی سیاست اس کو کرنی پڑے گی۔ وہاں جانے کے بعد بھی وہ مستثنی نہیں رہے گا، لیکن اب وہ سیاسی کرسی پر بیٹھ کر جو حکم احکام اس کو نازل کرنے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی مستثنی ہے اس سے، عام آدمی پر وہ لاگو نہیں ہے۔ وہ اس جگہ پر، اس پوسٹ پر، اس عہدے پر بیٹھنے کے بعد اسی پر وہ اس کو لاگو ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا وہ حصہ ہے، یہ دستور قانون۔ اسی طرح دوسری چیز فوجداری قانون۔ فوجداری قانون ہے یعنی جرم اور سزا۔ جرم اور سزا، کسی نے چوری کر لیا، چوری کاٹنے کے بعد اسلامی حکم یہ ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ کسی نے کسی اور کو قتل کر دیا، بندوق کے ذریعے سے ہو یا لڑائی جھگڑے میں وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں قصاص ہے، ایک کے بدلے میں اس کو قتل کرنے کا اس کے وارثین کو حق حاصل ہوتا ہے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کا اس کو جو ہے حق حاصل ہوتا ہے۔ تو ان تمام جرائم میں جو مختلف جرائم ہیں، مختلف جرائم اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں تعزیرات ہیں، اسلامی تعزیرات ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، فضا ہے اس کے لیے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اب یہ کون کرے گا؟ چوری کرنے کے بعد ہاتھ کاٹنے کا حکم تو ہے، لیکن کرے گا کون؟ یہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والا کر سکے گا۔ اگر عام آدمی کو بھی اگر یہ حکم لاگو ہوتا، چوری کیا، چل میں وہ کیا قاضی صاحب کیا کاٹیں گے، میں کاٹ دوں گا، تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ بد امنی پھیلے گی۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم عام آدمی کو نہیں ہے۔ چوری کرنے پر، دھوکہ دے کر کے مال ہڑپ کرنے پر جو سزا عائد ہے، وہ سزا دینے کا پابند جو ہے وہ حاکم ہے، حکمران ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ قتل کرنے کی وجہ سے جو قصاص کا حق جو حاصل ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی پر نہیں ہے، وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والے پر ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم دوسری قسم قانون ضابطہ، یعنی قانون ضابطہ یعنی مطلب یہ ہے جب حکومت آ گئی، سلطنت آ گئی، اب جب حکومت اور سلطنت آ گئی تو قانون نافذ کرنا یہ بھی ایک حکم ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ کون سے قانون کو نافذ کرنا، کون سے قوانین اور احکامات کو نافذ کرنا، یہ بھی قانون ضابطہ، بل پاس کرنا، بل بنانا، دستور بنانا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اور اس میں وہ کون کون سی چیزوں کا پابند ہے۔ اسی لیے جب ہمارا ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد اس میں سر فہرست جو علماء کرام مجاہدین آزادی میں ہمارے اکابرین موجود تھے، حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہت سارے، جس میں ہمارے اکابرین اور بزرگان دین ایک بہت لمبی فہرست ہے ان کی، جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے ان تمام چیزوں کی پابندی کی، اور پورا تن من دھن لگا کر کے، اپنا خون بہا کر کے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مسلم پرسنل لا کو بچانے کی پوری انہوں نے جد و جہد کی، اور اسی وجہ سے آج تک بھی مسلم پرسنل لا باقی ہے۔ تو یہ قانون ضابطہ، آدمی اس پوسٹ پر، عہدے پر پہنچنے کے بعد اس پر یہ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز جس ملک میں ہے، حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والے حکمرانوں پر یہ لاگو ہے، جس ملک میں ہے تو دوسرے ملکوں سے اپنے تعلقات کو باقی رکھنا، باہم اپنے تعلقات کو اچھے رکھنا، یہ بھی ایک کام ہے، اور اسی کو ایجنسی کہتے ہیں۔ را ایجنسی ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایجنسیز ہیں، ان کا کام ہی یہ رہتا ہے کہ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس ملکوں کے لوگوں سے
اور وہاں کے حکمرانوں سے اپنے تعلقات کو قائم کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ عام آدمی نہیں کرے گا، ہر شخص نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھنس جائے گا۔ یہ کام ہے حکومت کے نمائندوں کا، یہ کام ہے سلطنت کے نمائندوں کا۔ منتخب نمائندے ہی یہ تعلقات کو اڑوس پڑوس ملکوں کے لوگوں سے اور کنٹریز سے اپنے تعلقات کو باہم قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی تمام چیزیں ہوئی۔ اب شریعت کا وہ جو پہلا حصہ جس میں عام آدمی بھی داخل ہے، جس کو ہر شخص کو، ہر عام آدمی کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس میں سے ایک چیز آئلی قوانین ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا آئلی قوانین ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آئلی قوانین جیسا کہ میں نے کہا نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کی ساری چیزیں اس میں آئلی قوانین میں آ جاتے ہیں۔ قوانین اہلیہ، قوانین شرعیہ، یہ سارے کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور آئلی قوانین ایک عام آدمی کی زندگی میں کب سے شروع ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان جب بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ شادی کے لائق بنتا ہے۔ شادی کے لائق بننے کے بعد اس کے ساتھ میں جو مرحلے شروع ہوئے، شادی ہوئی، یہ مرحلہ شروع ہوا، شادی ہوئی، بچہ ہوا، خاندان بنا، اب موت تک، شادی کے پہلے شادی کے قابل بننے سے لے کر موت تک اس کی زندگی میں جو بھی فیملی سسٹم بنتا ہے، ایک فیملی، ایک نظام بنتا ہے، ان تمام احوال کو آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ یہ مسائل وہ کیسے حل کرے گا؟ ان مسائل، خاندانی فیملی پرابلم سولو کرنے کے لیے یہ آئلی قوانین ہے، پرسنل لا ہے، اس کو پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ تو مسلم پرسنل لا کا مطلب کیا؟ کیونکہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی مسلمانوں میں مسلم پرسنل لا کا مطلب نہیں معلوم۔ مسلم یعنی مسلمان، پرسنل یعنی انڈیویجول، اپنا خصوصی، مخصوص، پرسنل، لا مانے قانون، اور قانون کس کو کہتے ہیں؟ قانون وہ ہے جس سے آدمی کو راحت حاصل ہو، تکلیف ہو، وہ قانون نہیں۔ قانون کا مطلب راحت حاصل ہونا، سکون حاصل ہونا، وہ قانون کہتے ہیں۔ تو مسلم پرسنل لا کا معنی ہوا مسلمانوں کا انڈیویجول مخصوص قانون یہ ہے، اور وہ مخصوص قوانین میں یہ آئلی قوانین آ گئے، 16 قوانین۔ تو مسلم پرسنل لا کا مطلب یہ ہوا۔ اب یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آئلی قوانین جتنے بھی ہیں اس پر مسلم پرسنل لا عام کام کرتا ہے، ہر ایک اس سے پابند ہے۔ اب شادی کے لائق ہونے سے لے کر موت تک جتنے بھی اس کو مسائل اسے پیش آئیں گے، درپیش ہوں گے، وہ ہر مسئلے میں قرآن کو دیکھے گا، حدیث کو دیکھے گا، اللہ کا بنایا ہوا قانون کیا ہے۔ جھگڑے میں، فساد میں، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غم میں، ہر معاملے میں، معاشرتی میں، تمام چیزوں میں وہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہوا؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ایک طرف، اللہ کے نبی نے کیا کہا وہ ایک طرف، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دو، حکومت نے جو قانون بنایا ہے اس پر عمل کرو، حکومت نے، گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس پر عمل کرو۔ تمہارے آئلی زندگی میں، پرسنل لا میں جو بھی تمہیں پیش ہوگا اس پر تم قرآن کے حساب سے نہیں چل سکتے، حدیث کے حساب سے تم نہیں چل سکتے، اسلامی حساب سے تم نہیں چل سکتے، شریعت کے حساب سے تم نہیں چل سکتے، بلکہ چل کیسے چل سکتے ہو؟ ہم نے جو تم کو قانون دیا ہے اس کے حساب سے تمہیں چلنا پڑے گا۔ یہ ہے مطلب یونیفارم سول کوڈ، ہر ایک کو ایک قانون کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور چاہے وہ یہ یونیفارم سول کوڈ جو بھی ہوگا بعد میں بنے گا، وہ چاہے تمہارے بھلائی کے لیے ہو، چاہے اس میں سکون برباد ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اس میں عمل کرنا پڑے گا، چاہے اس میں اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے، شریعت کا قانون ٹوٹ رہا ہے، قرآن کے خلاف عمل ہو رہا ہے، حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اب قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہو، حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہو، اور عمل کر کے تم جہنم میں جا رہے ہو، اللہ کے یہاں تم گمراہی کا سبب بن رہا ہے، گمراہ ہو رہے ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن تمہیں یونیفارم سول کوڈ پر چلنا پڑے گا۔ یہ ہے مطلب یونیفارم سول کوڈ۔ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے،
اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے حکومت کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا، یہ ہے مطلب یونیفارم سول کوڈ کا۔ مسلم پرسنل لا کا تاریخ کیا ہے؟ تاریخ سن لیجیے۔ تاریخ یہ ہے مسلم پرسنل لا کی، ہمارے اس ملک بھارت میں 850 سال سے مسلمانوں نے حکومت کی، اور یہ پورے عرصے میں کبھی مسلمانوں نے 800 سے زائد سال حکومت کی، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، اس زمانے میں کسی بادشاہ نے بھی، کسی حکمران نے بھی، ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں، غیر مسلموں، تمہیں شادی کرنا ہو ہمارے مسجد میں آ کر کے ہمارے قاضی صاحب کے حساب سے شادی کرنا پڑے گا، اگر تمہیں اپنی میاں بیوی میں علیحدگی چاہتے ہو ہمارے قاضی صاحب کے پاس آؤ، مسلمانوں کے حساب سے، شریعت کے حساب سے تمہیں کرنا پڑے گا۔ کبھی 800 سے زائد سال میں کبھی ایک بادشاہ نے کہا ہو آپ دکھا دیجئے، کسی ایک کتاب میں دکھا دیجئے، ایسا کبھی کسی بادشاہ نے نہیں کہا، کسی لیڈر نے نہیں کہا، کسی حاکم نے نہیں کہا، مسلم حاکم نے ایک آپ حوالہ اور ریفرنس نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہی قانون رکھا، آپ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے، جہاں بھی مسلمانوں نے حکومت کی ہے اپنے اپنے حساب سے تم مذہب پر عمل کرو۔ بلکہ کئی مندر حکومت کے خزانے سے چلتے تھے، کئی مذہبی عبادت گاہیں حکومت کے خرچے سے چلتے تھے، خزانے سے چلتے تھے۔ یا آپ کو تاریخ آپ کے سامنے ہے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن جب انگریز کی حکومت آئی، انگریز کی حکومت آنے کے بعد اس نے 3 کوششیں کی۔ پہلی کوشش یہ کی اس نے اپنا قانون لاگو کیا جائے، دوسری کوشش یہ کی کہ یہاں عیسائی مذہب لانا، تیسری کوشش اس نے یہ کی یہاں اپنی زبان کو عام کرنا، اپنی زبان کو عام کرنا۔ اپنی زبان عام کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اپنے الگ الگ جگہوں پر اپنے اپنے اسکول قائم کیے، اور وہاں اس وقت فارسی زبان چلتی تھی، اس کو ختم کر کے انگلش زبان، انگریزی زبان کو اس نے لاگو کر دیا۔ اور اب وہ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا جس کو انگلش زبان آتی ہے وہ جاننے والا، وہ ایجوکیٹڈ ہے، جس کو انگلش نہیں آتی آج یہ نوبت آ چکی ہے وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ ناگوار ہے۔ جس کو انگلش آتی ہے وہی پڑھا لکھا ہوا آج سمجھتے ہیں لوگ۔ تو اس کا وہ بنایا ہوا قانون، اور لارڈ میکالے کے ذریعے سے بنایا ہوا قانون اس نے جو ہے، اور بنایا ہوا سسٹم ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے نافذ کر دیا۔ اور دوسرا اس نے کیا کیا، اپنا قانون لاگو کرنے کے لیے عیسائی مذہب کو اس نے عام کرنے کے لیے کیا کیا، جگہ جگہ پر وہی اپنا لارڈ میکالے کا بنایا ہوا قانون اس نے لاگو کیا، اور اسی کے ذریعے سے اپنی عیسائیت اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہوتا رہا ہے۔ اپنا قانون لاگو کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، چونکہ اس وقت تعزیرات ہند میں بھی اسلامی قوانین کے حساب سے سب کچھ چلتا تھا، اس نے کیا کیا، تعزیرات ہند میں ہو چاہے آئلی قوانین میں ہو، سب سے پہلے اس نے یہ کوشش کی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول اس کا پہلے سے چلتا رہتا تھا، ہندوؤں کی ایک عدالت الگ بنا دی غیر مسلموں کی، اور مسلمانوں کی عدالت الگ بنا دی۔ لیکن وہ مسائل جس میں ہندو مسلمان اگر لڑ لے تو اب اس کا حل کون کرے گا، ہندوؤں کو الگ سے فیصلہ، مسلمانوں کو الگ سے فیصلہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اسی لیے یہ جب پریشانی آئی تو مشترکہ عدالت بنائی اس نے، اور مشترکہ عدالت جب بنائی تو وہاں پر بھی مسائل کھڑے ہوئے۔ پھر وہ چلتے 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 جو ہے تقریباً 1827 یا 37 یہاں سے لے کر کے 1927 تک 100 سال تک شریعت ایکٹ بنا۔ بڑی مخالفت کے بعد 1827 سے لے کر 1927 تک ایک شریعت ایکٹ بنا، اور اسی قانون کے تحت میں مسلم پرسنل لا تسلیم کرتا ہوا چلتا گیا 100 سال تک۔ اور جب 100 سال پورے ہو گئے پھر اس کے بعد ابھی حکومت آزاد نہیں ہوئی تھی، یہ ملک ہمارا آزاد نہیں ہوا تھا، تو وہ باقاعدہ کانگریس کے اور مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت موجود تھے، انہوں نے پوری کوشش کی، اور پھر 1937 تک جو ہے یہ ایک مسلم پرسنل لا کے اوپر کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، یہ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اس کے 10 سال بعد جو ہے ملک آزاد ہوا، اس کے 2 سال کے بعد جمہوری ملک بنا، اور پھر اس کے بعد اسی کے حساب سے چلتا رہا۔ لیکن یہ 1950 یا 55 تک
مسلم پرسنل لا کے اوپر کوئی چھیڑخانی نہیں ہوئی، لیکن مسلم پرسنل لا پر 1950 یا 55 سے لے کر کے چھیڑخانی شروع ہوتی رہی۔ کبھی یہ کہا گیا بالغ ہونے کے بعد مسلمانوں میں اور اسلام میں شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ شادی کرنے کی ایک عمر یہ ہونی چاہیے۔ طلاق دینے کا جو ہے طریقہ اسلام میں صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے، لیکن ایک ایکٹ بنا دیا گیا جس میں عورت کو بھی دینے کی اجازت ہو۔ اس طرح مسلم پرسنل لا کے آئینی قوانین میں چھیڑخانی کرتے اب یہاں تک وہ نوبت پہنچی ہوئی ہے، پوری طرح تمام کا تمام آئینی قوانین مسلم پرسنل لا کو ایک سرے سے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے ان کے ایک منظم نظام کے ساتھ میں، منظم پلان کے ساتھ میں یہ اس وقت سے یہ چلتا رہا۔ لیکن اب یہ جو سر دست مسئلہ ہے یہ کیسے کیا جائے، یونیفارم سول کوڈ کو کیسے نافذ کیا جائے؟ چونکہ 2000 تقریباً 14 یا 19 اس وقت یہ حکومت آنے سے پہلے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم کچھ آفرز انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ پہلا آفر تو یہی تھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائیں گے، وہ ہو گیا۔ 370 ایکٹ ختم کر کے کشمیریوں کو کامن جو ہے وہ شہری بنا دیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ اور ایک یہ بھی چیز تھی 2024 تک ہم جو ہے اس کو ایک الگ خاص رنگ دے دیں گے اس ملک کو، اور وہی چل رہا ہے اور یہی موضوع بحث ہے۔ اس میں ملک کا کوئی فائدہ، ملک کی ترقی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا پچھلی جمعہ میں کہ بہت سارے دلائل یونیفارم سول کوڈ کے 4 قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ایک دلیل تو میں نے اس کا جواب پچھلی مرتبہ دے دیا تھا کہ دوسرے ملکوں کی وہ مثال دے رہے ہیں، اور میں نے اس کا جواب آپ کو پچھلی جمعہ دے دیا تھا۔ ایک اور چیز وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ یہاں امن اور شانتی پھیل جائے گی۔ کیسے امن شانتی پھیلے گی یونیفارم سول کوڈ کے تحت؟ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کب ہوا تھا؟ تقریباً 4 سے 4.5 سال تک فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا، اور یہ روس ہے اور برطانیہ ہے، جاپان ہے، یہ تمام فرسٹ ورلڈ وار کے اندر یہ سارے کے سارے ملک شامل تھے۔ اور یہ سب کے سب ملک والے کون سے قوموں کے تھے؟ ایک ہی قوم کے تو تھے۔ فرسٹ وار کی ہسٹری جاننے والے جانتے ہیں ایک ہی قوم کے تو تھے، سب کے سب عیسائی مذہب کے جاننے والے تھے۔ لیکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپس میں جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امن شانتی یونیفارم سول کوڈ سے نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو وہ اتنی بڑی جنگ، عالمی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ سیکنڈ وار کو بھی دیکھ لیجئے، تقریباً 1939 سے لے کر 1800 یا 1900 ہے تو 39 سے لے کر 45 تک یہ سیکنڈ ورلڈ وار چلا، اور وہ بھی کس کے درمیان میں ہوا؟ وہ بھی ایک مذہب کے ماننے والوں کے درمیان میں ہوا جو ایک قانون کے تحت میں چلتے تھے۔ ایک قانون کے چلنے کی وجہ سے امن و شانتی نہیں پھیلتی، تو پھیلتی کیسے ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کیا ہونا چاہیے جہاں پر امن اور شانتی پھیلے ملک کے اندر؟ یہ ہونی چاہیے کہ مذہب اور قانون قوموں کے لیے ہو، برادریوں کے لیے ہو، قبائلوں کے لیے ہو، نسل والوں کے لیے ہو، جو بھی اپنی اپنی قوم جس ملک میں ہوتی ہے ان کے لیے قوانین ہو، حکومت کا کوئی قانون نہ ہو۔ ایسا جس ملک میں ہوتا ہے، جس ملک میں حکومت کا کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں پر امن اور شانتی پھیل جاتی ہے، اور جہاں پر حکومت رنگ جاتی ہے کسی مذہب میں، وہاں بد امنی پھیلتی رہتی ہے۔ یہ پوری دنیا کی یہی تاریخ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔